الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او کما قال. آواز ٹھیک نہیں، گونج ہے، آواز ٹھیک نہیں، شور ہے، گونج بہت زیادہ ہے. یہ ایک سپیکر کافی ہے یہاں. میرے بھائی اور بہنوں، انسان بہت نادان ہے. اگر یہ اپنی مرضی پر چلے گا، مرد ہو یا عورت، تو ہلاکتوں کے سوا کچھ نہ پائے گا. نہ یہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے، نہ یہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے. اس میں بنیادی کمزوریاں ہیں. یہ جلد باز ہے، اپنی جلد بازی کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے. یہ جاہل ہے، انہو کان ظلوما جہولا، اپنی جہالت کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے. اگر یہ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو دنیا بھی اس کی بنتی ہے، آخرت بھی اس کی بنتی ہے. جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، پھر اسی نے موت کے بعد ایک انجام رکھا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت. اب سنو اسپیکر بل، بس یہ ایک بند کر دو، ایک چالو رکھو. یہ دو زیادہ ہیں، ایک بند کر دو. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی عنقریب ختم ہونے کو ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امتحان میں اللہ نے دونوں کو ڈال دیا ہے، اور دونوں کا قاعدہ ایک بتا دیا گیا ہے. من عمل صالحا، جو اچھے عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثى، چاہے وہ عورت ہو. یہاں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف یہاں ہو نہیں سکتا. ایک ذہن ہمیں آج کی دنیا نے اور آج کے علم نے دیا ہے، تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ ماں باپ ذہن بنانا شروع کرتے ہیں اور ماحول اس کا ساتھی بنتا ہے. اسکول کالج اس کو راسخ کرتے ہیں، پھر نظر کا مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جب پیسے آتے ہیں تو وہ ملک صاحب بن جاتے. ایک آدمی کو کچھ سلام کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، وہ ایم پی اے بن جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں گھومنا شروع کر دیتی. تو لہذا نظر نے دیکھا، کانوں نے سنا، دماغ نے سوچا، اور ایک غلط طے دل پر بیٹھ گئی. آج کا ماحول، آج کا علم ہمارا یہ ذہن بنا رہا ہے کہ پیسے سے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمہیں دنیا میں عزت مل جائے تو تمہیں منزل مل گئی، تم کامیاب ہو جائے. میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد رحمت اللہ علیہ، میرے چچا سارے مجھے کہتے جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تمہاری بڑی عزت ہوگی، تمہاری بڑی عزت ہوگی، جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تمہارے پاس بڑی دولت ہوگی. جب 6-7 سال کے بچے کو یہ سنایا جا رہا ہے تو اپنے آپ اس کے اندر میں ایک چیز اتر رہی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز.
اس کے بدلے میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ اگر تمہارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں بہترین زندگی دے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو. اسلام صرف فقیروں کا مذہب نہیں، بادشاہوں سے لے کر ریڑھی چلانے والے 6 بر اعظم کے بکھرے ہوئے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا بتایا ہوا نظام زندگی ہے. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، یہ قسم ہے، لام اور نون مل کر قسم ہے کہ میں تمہیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں دنیا میں بہترین زندگی دوں گا. کیا اللہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ اللہ اب دوسری چیزوں سے اپنی بات کو طاقتور بناتا ہے. کیا اس جہان میں کوئی ہوتا جو اللہ سے ٹکر لے کے اللہ کے قانون کو توڑ دیتا؟ جیسے جو چھوٹے ملک پر بڑا ملک غالب آ جاتا ہے، کمزور پر طاقتور غالب آ جاتا ہے، اور چھوٹے ملک والوں کو بڑے ملک والے دبا لیتے ہیں، اور چھوٹے مالداروں کو بڑے مالدار دبا لیتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان معاہ من الہ، تیرے رب کی ٹکر کا خدا ہے ہی کوئی نہیں. اذن، اگر کوئی ہوتا، اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر تیرے رب کے مقابلے میں کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جیسے آج ایک سیاستدان الیکشن جیت رہا ہے، اگلی دفعہ ہار رہا ہے، آج وہ وزیر بن رہا ہے، اگلی دفعہ وہ فقیر بن رہا ہے، آج وہ صدر بن رہا ہے، اگلی دفعہ وہ گلیوں میں جوتیاں چٹ کھاتا پھر رہا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ دلیل بنا کے کہہ رہا ہے اگر میری ٹکر میں کوئی اور خدا ہوتا، اذن پھر کیا ہوتا؟ لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. دو طاقتیں آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ قانون ہے. جتنے امن کے قانون بنا لو، کتنے جینوا قانون بنائے گئے، یہ حابیل اور قابیل سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے. حابیل اور قابیل سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ کہانی چلے گی. دو طاقتیں ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی، کبھی وہ جیتتا، کبھی میں ہارتا، کبھی میں جیتتا، کبھی وہ ہارتا. کسی آسمان پہ میرا قبضہ ہوتا، کسی پہ اس کا قبضہ ہوتا. لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، کہیں میرا قبضہ کہیں اس کا قبضہ. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کبھی وہ غالب کبھی میں غالب. لیکن تم دیکھتے نہیں ہو کہ بحر و بر کا نظام ایک ترتیب سے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ایک کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو سارے زمین آسمان کا نظام ٹوٹ جاتا. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، بیوی ولا ولد، نہ بیوی نہ بچہ، نہ بیوی نہ بچہ. عیسائیوں کے دو فرقے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا واقعی بیٹا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے تردید کیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن، کہ عیسیٰ بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے میں نے آدم کو بنایا. جیسے میں نے آدم سے کہا ہو جا، اسی طرح میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہو جا. وہ بھی مٹی سے بنا، وہ بھی مٹی سے بنا، میرا کوئی حقیقی بیٹا نہیں. دوسرا فرقہ عیسائیوں کا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعزازی بیٹا بنا. اعزازی جیسے یہ اعزازی کرنل بنا دیتے ہیں، اعزازی مجسٹریٹ بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اعزازی بیٹا ہے. اعزازی تو اللہ نے اس کی نفی کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ میری کوئی اعزازی بیوی ہے اور نہ میرا کوئی اعزازی بیٹا ہے. میں اس ہر نسبت سے پاک ذات ہوں. لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ کہ میں کہیں سے پیدا ہوتا، نہ نیچے کوئی سلسلہ کہ مجھ سے کوئی پیدا ہوتا، نہ نظام کے چلانے میں کسی وزیر صدر مشیر کا محتاج اور حاجت مند،
نہ نظام کو چلانے میں تھکے سوئے اونگے گھبرائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے شواہد اور آیات سے اور کائناتی دلائل سے اپنی بات کو راسخ کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس بحر اور بر میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم چلتا نہیں۔ لیس معہ الہ یخشی، کوئی ٹکر میں نہیں جس سے ڈرو، ولا رب یرجا، کوئی اس کے سوا رب نہیں جس سے مانگو اور امیدیں رکھو، ولا حاجب یرشا، کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کے کام نکالو، ولا وزیر یوتا، کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنا کے اس تک پہنچو، بلکہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے هل تعلم له سمیہ، میرے بندو بتاؤ تمہارے رب کی ٹکر کا کوئی ہے، تمہارے رب کے مقابلے کا کوئی ہے؟ تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایک چیز پر اللہ اپنے قبضے اور قدرت کو یوں بتاتا ہے کہ والارض فرشناها، میں نے زمین بنائی، پھر زمین پہ قبضے کو اللہ بتاتا فانبتنا فیہا حبا وعنبا، میں نے اس میں سے پھر غلے کو نکالا، پھر زمین پہ اپنے قبضے کو بتایا کہ فجرنا فیہا من العیون، میں نے اس میں پانیوں کے چشموں کو نکالا، پھر اپنے قبضے کو بتاتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھر میں ہی اس زمین کو پھیلا کر اور اذا دکت الارض دکن دکا، میں ہی اس زمین کو توڑ تاڑ کے زیر و زبر کر دوں گا۔ اللہ پہاڑوں کو بتاتا ہے والجبال ارساہا، میں نے لگایا، میں نے گاڑا، ومن الجبال جدد بیض، پھر میں نے ہی اس کے اندر سنگ مرمر کو رکھا، اور یہ دیکھو یہ پہاڑوں سے نکلا ہوا پتھر ہے، کیا سبزی، کیا سرخی، کیا پینٹ، کیا رنگ، اس میں سے کوئی چیز مصنوعی نہیں ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہیں کالے، کہیں سفید، کہیں سرخ، کہیں یہ رنگ برنگے، یہ کہا میں نے بنائے اور لگائے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کو بتا رہا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پھر میں ہی ان پہاڑوں کو ریت بنا کے اڑا دوں گا اور روئی کی طرح دھن کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے سمندروں کو بتایا هو الذی سخر البحر، سمندر بھی تیرے اللہ نے بنائے۔ پھر اللہ اپنی قدرت بتا رہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، میں ہی ان سمندروں کو آگ لگا دوں گا، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو بتایا کہ خلق سبع سماوات طباقا، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنی حکومت کو بتایا اوحا فی کل سماء امرہا، میں نے ہر آسمان میں اپنی طاقت، اپنی حکومت کو قائم کیا۔ یتنزل الامر بینہن، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حکومت کو بتایا کہ ساتوں زمین آسمان میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی برے انسان کو مہلت دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہو گیا ہوں، باطل کو مہلت دیتا ہے، ایٹمی طاقت کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے ہر زمانے میں فرعونوں کو مہلت دی، ہر زمانے میں فرعونوں کو مہلت ملی، اس مہلت کو وہ رب و اعلیٰ کا بول بنا بیٹھے، انا ربکم الاعلی، ہماری ٹکر کا ہے ہی کوئی نہیں، یہ آج کا دعویٰ نہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے، انا ربکم الاعلی، ہم سب سے بڑے رب۔ قوم عاد بولی من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ قوم نوح بولی فاتنا بما تعدنا، کہاں ہے تیرا رب، کہاں ہے تیرا عذاب، ہے تو کوئی لے کے آ، ہے تو کوئی لے کے آ، ہے تو کوئی لے کے آ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ یہ قریش مکہ بولے لے آنا، اپنے رب کو بھی لے آ، فرشتوں کو بھی لے آ، عذاب کو بھی لے آ، ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون، دیکھیں تو صحیح ہیں کون۔ ہر زمانے میں اللہ کی مہلت کو فرعونوں نے اپنی طاقت سمجھا، نمرودوں، شدادوں، قارونوں نے اسے اپنی طاقت سمجھا، وہ جب اللہ نے پکڑا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر اگلے پچھلے برابر ہو گئے، جڑیں کاٹ دی گئیں۔ آج کی نہیں ہے، شروع سے یہ ہو رہا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ دیکھتے نہیں ہو میں نے تم سے پہلے کتنی طاقتور قومیں پیدا کی، پھر اپنے عذاب کے کوڑوں سے انہیں میں نے مارا، ان کو نہریں، باغات، پھل پھول، کھیتیاں، حکومتیں دیں، جب وہ ٹکرائے میں نے مہلت دی، وہ بگڑے میں نے پکڑا، پھر انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ تو میرے بھائیو، قرآنی آیات، کائناتی دلائل یہ بتاتے ہیں کہ یہاں صرف ایک اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔
آسمانوں کو بتایا، یتنزل الامر، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرشتوں پہ اپنی طاقت کو بتایا، جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہی ہے فرشتوں کو بنانے والا، کسی کو 2 پر، کسی کو 4 پر، کسی کو کس انداز میں، کسی کو کسی انداز میں بنایا۔ جنت پر اپنی قدرت کو بتایا، ازلفت الجنۃ للمتقین، جہنم پہ اپنی طاقت کو بتایا، برزت الجحیم للغاوین کلما خبت زدناہم سعیرا۔ یہ ساری آیات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک ہے، مالک، جو چاہتا ہے وہ ہو کر دیتا ہے۔ یہ تو باہر ہو گیا، اب اپنی طرف آ جائیں، میری طرف، اپنی طرف، میری طرف، اپنی طرف۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہوں نیچے سے تخت کھینچ لوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ پھر رزق کے بارے میں آ جائیں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دوں، ویقدر، جس کا چاہے تنگ کر دوں۔ زندگی کے بارے میں آ جائیں، وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، کسی کی زندگی بڑھا دوں کوئی موت نہیں لا سکتا، گھٹا دوں کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک دن تمہارا طے ہے، جب آئے گا تو سارے پہرے دار دھرے رہ جائیں گے، اور جب وہ نہیں آئے گا تو ایٹم بموں کی بارش بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر اور اندر اتر جائیں، اور اندر اتر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا قل ارأیتم، بولو، ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان بند کر دوں، وابصارکم، تمہاری آنکھیں واپس لے لوں، وختم علی قلوبکم، تمہاری عقلوں کو ختم کر دوں، تمہاری عقلوں کو ختم کر دوں۔ قرآن جب قلوب لاتا ہے تو وہاں عقل اور فہم اور دانش مراد ہوتی عام طور پر، کہ میں تمہاری عقلوں کو بند کر دوں، کانوں پہ ڈاٹ لگا دوں، آنکھوں پہ پردے گرا دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، پھر کوئی ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں یہ سب کچھ عطا کر سکے؟ تو یہ میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اگر تم عمل صالحاً کر لو گے تو میں تمہیں بہترین زندگی عطا کروں گا۔ عمل صالحاً کیا ہے بھائی؟ جو اللہ نے پسند کیا، جس کو اللہ کے محبوب نے کر کے دکھایا۔ قرآن میں ایک دفعہ ہے عباد الرحمن، جاؤ لوگوں کو بتاؤ، ہاں تم کون ہو؟ کہ جی میں مسلم لیگ کا ہوں۔ تم کون ہو؟ کہ میں پیپل پارٹی کا ہوں۔ تم کون ہو؟ جی میں جمعیت والا ہوں۔ تم کون ہو؟ کہ میں متحدہ والا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں جی پٹھان ہوں۔ تم کون ہو؟ میں بلوچ ہوں۔ تم کون ہو؟ میں پنجابی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں راجپوت ہوں۔ تم کون ہو؟ میں عربی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں ایرانی ہوں۔ ارے کوئی تو کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی تو یہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی عزت کا مقام قرآن میں دیا تو وہاں اب عبد کا لفظ استعمال کیا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کا کوئی مقام بیان کیا ہے تو وہاں لفظ عبد اختیار کیا کہ میرا بندہ۔ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پہ لے گیا، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو اتارا، اور جب میرا بندہ منصب نبوت پہ کھڑا ہوا، جہاں عزت کا لفظ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تبلیغ کا کام یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے بن جائیں، یہ عورتیں اللہ کی بندی بن جائیں۔ اللہ کے بندے بندیاں کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی قرآن نے تصویر کھینچ کے ہمیں بتائی، یہ ہوتے ہیں، یہ تصویریں ایسے بن جاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، اس میں دونوں مراد ہیں، مرد اور دونوں مراد ہیں۔ وعباد الرحمن، یہ قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، صرف ایک دفعہ، عباد الرحمن۔ یہ کیا کرتے ہو ضرور؟ وعباد الرحمن کس کے بندے بھائی؟ نہ مسلم لیگ کے، نہ پیپل پارٹی کے، نہ سرحد کے، نہ سندھ کے، نہ بلوچستان کے، نہ پنجاب کے، کسی کے نہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ ساری نسبتیں کاٹ دیں، کیونکہ آدمی قومیت پہ آ کر بھی ظلم کرتا ہے، قومیت پہ آ کر بھی ظلم کرتا ہے، زبان کی طرفداری میں آ کے ظلم کرتا ہے، پارٹی میں آ کر آدمی ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نسبتیں کاٹ دیں، تم کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان یا عباد اللہ نہیں کا، رحمان، عباد الرحمن،
یہ بتائے کہ میں تم سے پہلے محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت بعد میں، میری پہلے ہے۔ ہمیشہ بنانے والا بنی چیز سے پیار کرتا ہے، بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے باہر آئے اور قوم کی طرف جا رہے تھے تو ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس یہ کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے، تو انہوں نے اس سے کہا بھائی ایک گھڑا توڑ دے۔ وہ کہنے لگا کیوں، میں کوئی توڑنے کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بناؤں اور پھر خود توڑ دوں، کیوں، میں کوئی پاگل؟ تو یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ تو نہیں توڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتا یہ مٹی کا گھڑا توڑنے کو تیار نہیں، تو میرے بندے ہلاک کروانا چاہتا تھا مجھ سے۔ وہ عذاب کی بات سنائی نا کہ عذاب آ رہا، خود چلے گئے، پیچھے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کو تو اپنے بندے سے ماؤں سے زیادہ پیار۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا بلکہ 70 سے مراد عربی میں بہت زیادہ۔ اللہ کو لامحدود درجے پہ پیار ہے اپنے بندوں سے۔ ماں سے کہو نا اماں، وہ کہے گی جی، پھر کہو اماں، وہ کہے گی جی، پھر کہو اماں، پھر کہے گی ہوں، پھر کہو اماں، وہ کہے گی بکواس نہ کر، میرا سر نہ کھا۔ اور اپنے اللہ کو کہو یا اللہ، یا اللہ، تو جواب میں 70 سے مراد 70 نہیں ہے، لامحدود، کہے گا لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی۔ ساری رات میرے رب کی قسم تم یا اللہ کہتے رہو، وہ جواب دیتے نہیں تھکے گا، ہم پکارتے تھک جائیں گے، اور جو مرضی پکارے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، اسے پتہ ہے میرے سارے بندے تو نیک ہوں گے نہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے ہی ہوں گے جو مجھ سے حیا کر کے چلیں گے، باقی تو ہمارے جیسے نافرمانوں سے جگ بھرا ہوا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے ہی ہوں گے میری ماننے والے، اپنے نفس کے غلام، طبیعت کے غلام، خواہش کے غلام، چسکے کے غلام، نظروں کے غلام، کانوں کے غلام، شہوت کے غلام، پیٹ کے غلام، کرسی کے غلام، گھر کے غلام، زمین کے غلام، جہان بھرا پڑا ہے، تھوڑے ہی ہوں گے۔ تو اب مانگتے تو سارے اسی سے ہیں۔ ایک چور مجھ سے کہنے لگا جب اس نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد، کہا جب میں چوری کرنے جاتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا جا میری چوری کامیاب ہو جائے۔ توبہ کے بعد سنا رہا تھا۔ تو مانگنے والے تو سارے اسی سے، تو اگر وہ تقوی کی شرط لگاتا کہ تقوی اختیار کرو گے تو پھر دعا قبول کروں گا، پھر تو کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت آسان سی شرط لگائی کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جو بے قرار ہو کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ بے قرار ہو کے دکھا دو، بے قرار۔ ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے امام مسجد جو ہیں نا، ان کو کچھ دعائیں یاد ہیں، وہ نماز کے بعد بے دھیانی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ جو رٹا لگائی دعا وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے آپ لوگ کہتے ہو آمین آمین آمین، پتہ نہیں چودھری امین کو بلاتے ہو کہ اللہ کو بلاتے ہو، آمین آمین آمین۔ چل میرا بھائی، اس کو دعا تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ اگر مانگنا سیکھنا ہے تو جاؤ سڑک پہ دیکھو فقیر کیسے مانگ رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیسے مانگتا ہے۔ اس کا 100واں حصہ اللہ کے سامنے بے قرار ہو کے مانگو گے تو اللہ سن لے گا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، ہے کوئی بے قرار ہو کر مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا، لبیک کہوں گا، چاہے ساری زندگی کا نافرمان کیوں نہ ہو، ایک حکم بھی میری اطاعت کا نہ کیا ہو، ساری زندگی ظلم و ستم پہ گزار دی ہو۔ کوئی مانگتا تو صحیح، کوئی مانگتا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اِذَا دَعَاهُ، اب مانگو تو صحیح، مانگتا ہی کوئی نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ دیکھو اس لیے نماز جنازہ کا حکم ہے کہ بیٹا پڑھائے باپ کی، بیٹا مر جائے باپ پڑھائے، کیوں کہ بیٹا دعا مانگے گا اور مولوی صاحب نماز جنازہ کی دعا پڑھے گا، اس کا تو کوئی نہیں مرا نا، تو اسے کیوں درد ہوگا؟
جس پہ ضرب لگتی ہے وہی ہائے کرتا ہے. دعا مانگنے کے لیے ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. تو نماز جنازہ دعا مانگنے کی ہے کہ آخری چیز ہے جو ہم میت کو دینے والے ہیں. تو مولوی صاحب میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. تو مولوی صاحب نے تو کل بھی پڑھایا تھا، پرسوں بھی پڑھایا تھا، پچھلے ہفتے بھی پڑھایا تھا، انہوں نے تو کچھ 100 جنازے پڑھا دی. تو تمہارا بھی پڑھا کے چلے جائیں گے اور جلدی جلدی پڑھا کے کہیں گے وہ گرمی ہو رہی جلدی جنازہ پڑھو. اور جب بیٹا کھڑا ہوگا تو وہ پڑھے گا نہیں، وہ مانگے گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. اس کا نام دعا ہے اور یہ کوئی اور مانگ ہی نہیں سکتا. ماں کے جنازے کے اوپر بیٹا کھڑا ہوگا تو وہ مانگے گا، پڑھے گا نہیں، مانگے گا. مجھے اس کا اندازہ ہوا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا. اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کیا ہوتا ہے اور پڑھنا کیا ہوتا ہے. جنازے اب بھی پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھائے، لوگ محبت میں لے جاتے ہیں، ہم پڑھا دیتے ہیں. لیکن جس دن میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے کاروبار بنانے کے فکر مند، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے فکر مند، ان کے گھر بنانے کے فکر مند. اور کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی یہی پڑھا دے، اس کو اتنا بنا جاؤں مومن مسلمان. عالم ہونا شرط نہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، عالم ہونا کو تو ضروری نہیں ہے. بچوں اتنا تو مسلمان بنا دو، نیک بنا دو. یہ عورتوں کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کہ ان کو اس حد تک بنا دیں کہ مر جائیں تو جنازہ تو وہی پڑھیں. مانگنے اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے، ماں مری ہوئی ہے، محلے کی عورتیں نہلانے کے لیے آ رہی ہیں، بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہلانا کیسے. ابا مر گیا ہے، مولوی صاحب غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس باپ نے زندگی بھر ہمارے لیے دھکے کھائے، ہمارے بچپن میں کپڑے خریدے، ہمیں نہلایا دھلایا، آج اس کو آخری غسل ہم کیسے دیں. تو جو باہر سے آدمی آ کے غسل دیتا ہے اس کی تو اس نے، ہمارے ہاں تو پنجاب میں تو پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ہمارے ہاں تو غسل دینے والے پیسے لیتے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو سوچو جو پیسے لے کے غسل دے گا وہ بھی کبھی غسل درد سے دے گا. تو کیا ظالم ماں باپ ہیں آج کے جو اپنی اولاد کو کمانا تو سکھا رہے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ کام آ جائیں وہ سکھا ہی نہیں رہے. تو آگے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ وہ آگے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالی محبت میں پہل کر چکا ہے. ساری رات کہو یا اللہ یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، بولتا ہی جاتا ہے، جواب دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے. ہاں حضرت خانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہی کی روایت سے کہہ رہا ہوں، اس کی اگلی سند تو مجھے نہیں معلوم. ایک بت پرست تھا، وہ اپنے بت کو کہتا یا صنم یا صنم یا صنم. 70 سال گزر گئے، یا صنم یا صنم نہ ملا. اے ہائے، بڑے اجڑے ہوئے گھر ہیں جن میں اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو. ہری پور کیا، پاکستان کیا، بستیاں اجڑ گئیں، شہر ویران ہو گئے، دنیا مردوں عورتوں سے خالی ہو گئی. جانوروں کی طرح کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں، نہ مرد رہے نہ عورتیں رہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا آج مردوں سے خالی ہے، نر پھرتے ہیں، دنیا عورتوں سے خالی ہیں، مادہ پھرتی ہیں جن کے سامنے کچھ نہیں سوائے پیٹ کے، کچھ نہیں سوائے اپنی ذات کے. ہائے کوئی ہوتا جو اللہ کی محبت میں تڑپتا مچلتا. یہ سبق ہی بھول گئے. فرعون کی باندی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. اور ایمان کہاں چھپتا ہے؟ پیسہ تو بخیل آدمی چھپا لیتا ہے، کنجوس آدمی پیسہ چھپا لے گا، لیکن ایمان چھپ نہیں سکتا. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجر دمع کا اوجرا. ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے. فرعون نے پکڑ لیا، کہا تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے؟ کہنے لگی ہاں.
انہوں نے کہا آگ جلاؤ، جلائی گئی. کہا اس پر کڑاہ رکھو، وہ رکھا گیا. تیل ڈالو، وہ ڈالو. جب وہ تیل ابلنے لگا تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی گود میں، ایک ساتھ چلتی. تو کہنے لگا دیکھو اب اگر تو مجھے رب مانے گی تو تیری جان بخشی، تیری بچیوں کی جان بخش، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا تو پہلے تیری بیٹیوں کو تیرے سامنے جلا دوں گا، پھر تجھے جلا دوں گا. بول اب کیا کرے گی؟ اس نے کیا کہا؟ یہ تو میری 2 ہیں، اور ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی. تو جلائے گا تو جلائے گا، جس نے دی ہیں اسی پہ قربان. ہائے آئے ہائے، کوئی ماں اپنے بچوں کو جلتا دیکھ سکتی؟ دھوپ میں بیٹھا نہیں مائیں دیکھ سکتی، تو جلتا کون دیکھے گا؟ رائمنڈ میں بڑی مشقت کی زندگی تھی. جب میں نے پڑھا تو جب کبھی چھٹیوں میں جاتا تو سب سے پہلے ماں یہ پوچھتی تو کھاتا کیا تھا، تو سوتا کہاں تھا. تو کچھ جلتا دیکھ سکتی ہے کوئی ماں؟ ہائے، جن دلوں میں اللہ آ جاتا ہے ان کی نظریں اور ہو جاتی. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اور کھینچا، ان کا اماں اماں. اور ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے، اماں اماں. اور اماں کو بھی پتا یہ کہاں جا رہی ہے، اور بچی کو بھی پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور یوں الٹا کیا اور اس کے سر کو نیچے تیل میں ڈالا اور یوں پھینکا. وہ مچھلی کی طرح تلتی چلی گئی اور تیل کی کڑکڑاہٹ ہوئی. ایک آنسو ماں کی نظر آنکھوں سے باہر نہیں نکلا. ہاں، دل اس کا پھٹ گیا غم سے. تو اللہ تو اندر کو بھی دیکھتا ہے. ایک دم اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ ہٹا دو، تو ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا. اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، مسکراتے ہنستے کہا اماں صبر کرو، ابھی تو بھی آ رہی ہے، میرے ساتھ ہی آ رہی، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا جو گود میں دودھ پیتا بچہ تو غیروں کا بھی پیارا لگتا ہے، اپنا ہو تو کیسا ہوتا ہے. اور اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں اب مجھے کہاں لے جا رہے میرے ساتھ کیا. وہ تو معصوم نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ اماں نے مجھے کن کے حوالے کیا ہے. اور اچانک کیا دیکھا کہ وہ تیل میں ڈالی گئی اور وہ مچھلی کی طرح چلتی چلی گئی. اور ایک جگر کا ٹکڑا اور جدا ہوا ماں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ کہہ رہے اماں ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر جب اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا ایک میری خواہش ہے فرعون، اگر پوری کر دو. کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا، ہمیں جدا نہ کرنا. کہنے لگا یہ خواہش پوری ہوگی. وہ خود ہی کود گئی، ہڈیوں کو انہوں نے جھاڑا، زمین میں دبا دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی 2000 سال کا فاصلہ ہے. معراج پر آپ بیت المقدس سے جب اوپر اٹھے تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی نیچے سے اوپر جاتے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور ان کا یہ قصہ تھا، وہ یوں اللہ پہ قربان ہو گئی تھی. کوئی تو ہوتا جو اپنی، کوئی ماں تو ہوتی جو بچوں کو اللہ کی محبت سکھاتی. بیٹا سکول گئے تھے، پڑھائی کر لی، سبق یاد کر لیا، ٹیوشن پڑھائے ہو، اسکول کا کام ہو گیا ہے، کتنے نمبر آئے ہیں، پاس ہو کے فیل ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ نہ کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، ہماری ضرورت ہے، لیکن کاش کوئی اصل چیز بھی تو بتاتا. کوئی ماں کو، کوئی بیٹی کو اللہ کی محبت سکھاتا، کوئی بیٹوں کو اللہ کا تعلق سکھاتا، اللہ پہ مر مٹنا قربان ہونا سکھاتا. سفیان ثوری نے اپنی ماں سے کہا اماں مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دو. کہنے کہ جاؤ بیٹا وقف کر دیا. جو گھر سے نکلے 19 سال کے بعد واپس آئے، 19 برس کے بعد. رات کو پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا ماں نے کون؟ کہا میں آپ کا بیٹا سفیان ملنے آیا. کہا بیٹا تجھے اللہ کو دے چکی ہوں، بڑی بے غیرتی ہے دینے کے بعد واپس لینا، چلے جاؤ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، دنیا میں نہ ملوں گی. پھر سفیان ثوری کیسا سفیان بنا؟ ابو جعفر منصور کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. اس نے کہا میں حج پہ آ رہا ہوں، ان کو گرفتار کیا جائے
اور ایک سولی تیار کی جائے، میرے آنے پر ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، فضیل ابن عیاض کی گود میں سر رکھ کر، تو سفیان بن عیینہ، یہ ایک اور محدث ہیں، یہ سفیان ثوری ہو گیا، کہنے لگے سفیان بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جعفر تیری گرفتاری کے حکم دے چکا ہے اور وہ خود بھی آ رہا ہے۔ کہا اچھا، اس نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں۔ اسی وقت اٹھے اور سیدھے آئے ملتزم پر، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہنے لگے یا اللہ تیری میری دوستی ہے نا، اس دوستی کے طفیل کہتا ہوں ابو جعفر کو مکے میں داخل نہ ہونے دینا ورنہ دوستی نہیں رہے گی۔ ابو جعفر مکے میں داخل نہیں ہو سکا، طائف کے پہاڑوں سے اترا اور بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا، اور طائف کے پہاڑوں میں اس کی کہیں قبر بنی آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عباد الرحمن، وہ کوئی اللہ کے بندے بھی تو بناتا، وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون بناتا ہے؟ یہ مائیں بناتی ہیں، یہ باپ بناتے ہیں۔ کیا ظلم و ستم ہے اولاد جیسی دولت سے غافل، اور کاروبار اور دنیا اور جھمیلے اور کیا کیا جھگڑے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی نشانی کیا بتائی؟ نہ تہجد بتائی، نہ تلاوت بتائی، نہ حج بتایا، نہ زکوٰۃ بتائی، نہ تسبیح بتائی، نہ مصلی بتایا۔ عباد الرحمن، ارے ہری پور والو میں تمہیں بتاؤں میرے بندے کون ہیں، میری بندیاں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا بھی میرے خوف کی نشانی بتاتا ہے کہ یہ کسی سے ڈر کے چل رہے ہیں، کسی سے ڈرے ہوئے ہیں، کسی سے سہمے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی مسکنت سے چلتے ہیں۔ وہ تخت شاہی پر ہوں یا فقر کے بوریے پر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ان کی ٹھوڑی مبارک سینے سے لگ جاتی تھی ایسے، اور بادشاہ جب تخت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ کسرا پرویز جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو اس کے سر کے تاج کا وزن تھا 2.5 من کا تاج سر پہ رکھتا تھا، اور 2.5 من اٹھائے کون؟ ایک باریک زنجیر سے وہ لٹکا ہوتا تھا اوپر سے، وہ اتنی باریک تھی کہ اس کو قریب سے دیکھنا بھی مشکل تھا، اس کے نیچے سر دے کے بیٹھتا، سے اکڑ کر بیٹھتا تھا، اور جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو وہ یوں ہو کر بیٹھتے۔ اور ہمارے نبی جب مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ، تو آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے پالان ہوتا اس کے ساتھ ایسے لگی ہوئی تھی، اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اپنی زبان سے یا اللہ تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے بندیاں پہلی نشانی عاجزی سے چلتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان پر زیادتی کرے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، دعا سلامتی سے دیتے ہیں۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، اس نے کہا پھر میں نے بھی کہا، اس نے کہا پھر میں نے بھی کہا، میں کتنا صبر کرتا، آخر میں بھی تو انسان ہوں، پھر میں بھی پھٹ پڑا، پھر میں بھی بول پڑا۔ وہ یہ نہیں کرتے، وہ پی جاتے ہیں، وہ سہ جاتے ہیں، وہ لب سی لیتے ہیں۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ وہ ہر تیر سینے پہ کھاتے ہیں اور اجر اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں، غیبت کے جواب میں غیبت نہیں، برائی کے جواب میں برائی نہیں۔ یہ دوسری نشانی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب نماز آئی ہے۔ نماز کے بغیر تو اسلام اسلامی نہیں، نماز کے بغیر دین دین نہیں۔ دیکھو میرا نوکر سامنے بیٹھو، میں کہوں ادھر آؤ، وہ آگے مجھے دیکھتا رہا، میں پھر کہوں ادھر آؤ، وہ پھر مجھے دیکھتا رہا، میں کہوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، 5 دفعہ بلاؤں اور وہ نہ آئے تو میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بےعزتی بھی، پٹائی بھی، اور نوکری سے برخاست بھی۔ اللہ دن میں 5 دفعہ کانوں میں آواز پہنچاتا ہے، حی علی الصلاۃ، میرے بندے آ جاؤ، میری بندی آ جاؤ، پھر ظہر آ جاؤ، پھر عصر آ جاؤ، پھر مغرب میں آ جاؤ، پھر عشاء میں آ جاؤ۔ 100 میں 10 آدمی بھی مشکل سے جاتے ہیں، 80-90 مرد عورتیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہاں ہوتے تو فوراً دھکا دے کے نکالتے۔ میرا رب کیسا رب ہے
جو اتنی بڑی نافرمانی دیکھنے کے بعد بھی روٹی بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، سانس بھی دلاتا ہے، اور سنواتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، بلواتا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اتنا کریم رب، اتنا کریم رب۔ تمہارا بیٹا 5 دفعہ بلانے پہ نہ آئے نا تو جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارو۔ اپنا بیٹا 5 دفعہ بلانے پہ نہ آئے، اور جو روزانہ 5 دفعہ اور 20 سال 10 سال 30 سال ہو گئے نہ اٹھے نہ گئے، اور ہر حال میں اللہ دیتا چلا گیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے بندے بندیاں اور کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ تڑپ تڑپ کے دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ آگ سے بچا، اپنے غضب سے بچا۔ ان کے مال کا خرچ کیسا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو بیچ میں خرچ کرتے ہیں، نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے یہ کام کیے وہ تیار ہو جائے جہنم کے دردناک عذاب کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ صورت بتا رہا ہے، میں آپ کو تصویر بتا رہا ہوں۔ ایک چند آیات اور ابھی ذہن میں، وہ بھی ساتھ جوڑ دیں، وہ بھی ساتھ جوڑ دیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا وہ کر گئے، جس سے روکا اس سے چھوڑ گئے، جس سے روکا اس کو چھوڑ دیا، جس کو کہا اس کو کر دیا۔ ولا ينقضون المیثاق، اور اس عہد و پیمان کو کبھی نہیں توڑتے، کبھی نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ دار کتنی ہی بدتمیزی کریں ان سے اچھا ہی سلوک کرتے ہیں، اچھا ہی سلوک کرتے ہیں، کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت کی پکڑ سے لرزتے رہتے ہیں، تھر تھراتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز نہیں چھوڑتے، مر جائیں پر نماز نہیں چھوڑتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی کھل کے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب برائی کی بجائے اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جاؤ ان کو جنت کی بشارت دو۔ کون سی جنت؟ چھوٹی نہیں، جنات عدن، جنت الفردوس کی بشارت دو۔ جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے باقی جنتوں کو بنایا امر کو، اے جنت بن جا، نہرو چل پڑو، باغات لگ جاؤ، حوریں بن جاؤ، گھر بن جاؤ، بن جاؤ بن جاؤ۔ وہ جنت بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی۔ جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا یہ میں اپنے ہاتھوں سے خود بناؤں گا۔ تو اب سوچو وہ کیا چیز ہوگی، کون بیان کرے؟ اس لیے اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میرے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ کان سن سکے، نہ تخیل دماغ سوچ سکے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جنت الفردوس میں خود بناؤں گا، جنت عدن خود بناؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو بنایا تو وہ کیا شاہکار ہوگا۔ پھر اس کی ایک خصوصیت اوروں سے جدا ہے، باقی جنت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، لیکن جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس پر مہر لگائی، پھر دن میں 5 دفعہ روزانہ اس کو کھولتا ہے، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اس کو اور حسین کر دیتا ہے، اور حسین کر دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت اور حسین ہو اور خوبصورت ہو، قیامت تک اسے سجاتا جائے گا سجاتا جائے گا۔ یہ ان صفات والے مرد عورتوں کو اب اللہ قیامت کے کہے گا جنات عدن، جنات عدن، آؤ آؤ میری جنت عدن تمہارے استقبال کو ہے، یدخلونہا چلے جاؤ، ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، وازواجہم، بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ۔ چلے گئے، تختوں پہ بیٹھ گئے،
اب نہ بیوی سے جدائی کا غم، نہ ماں باپ سے جدائی کا غم، نہ بچوں سے جدائی کا غم، بہتی ہوئی نہروں کے جال، جھکے ہوئے خوش آ رہی ہے، زمین مٹی کی بجائے سونے کی ہے، اس کے اوپر بچھائی ہوئی جو مٹی کی تہیں وہ مشک کی ہیں، اور اس میں اڑنے والا غبار وہ عنبر کا ہے، اور اس میں لگائی ہوئی گھاس وہ زعفران کی ہے، اور اس کے اوپر تجلیات اللہ پاک کے عرش کی ہیں۔ بیٹھ گئے، سج گئے، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب فرشتے آ رہے ہیں من کل باب، یہ دروازہ کھولا، یہ کھولا، یہ کھولا، یہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ یہاں بھی لوگ افسروں کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب وہ افسر ریٹائر ہو جاتا ہے اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے سلام کرو، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، سلام علیکم۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے اور بھائی اتنے سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے ہری پور میں اللہ کی اطاعت کی اور صبر کیا اور سہتے رہے اور پستے رہے اور کڑتے رہے، آج ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں۔ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، دیکھ لیا کیسا ٹھکانہ ہے۔ فرشتے واپس گئے، ایک دم اللہ پاک کا عرش کھل کے جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہاں پھر اللہ کہے گا میرے بندے بندی راضی ہو، خوش ہو؟ اب راضی ہو؟ راضی ہو؟ هل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، بڑے خوش۔ وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، جنت سے اعلیٰ، جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ یا اللہ وأي شيء افضل من ذلك، یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی، ہر نعمت لذت پوری۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب میری ناراضگی کا ڈر نکال دو، میری ناراضگی کا خوف نکال دو، مزے کرو۔ کتنی اونچی پرواز دی جائے گی، کتنا بلند مقام دیا جائے گا کہ اللہ اپنے بندے کو جنت میں خط لکھے گا اور لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم، یہ خط ہے عزیز رحیم رب کی طرف سے اس کے عزیز رحیم بندے کے نام۔ جاؤ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ موت ذبح، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ ایک چھترے کو لائے گا، مینڈھا۔ کون ہے یہ لوگو، کون ہے یہ جنت والو، یہ کون ہے دوزخ والو، یہ کون ہے؟ جی پتہ نہیں کون ہے، کہ یہ موت ہے۔ جبریل آؤ، جبریل کے ہاتھ میں چھری ہوگی، ذبح کرو۔ آج موت ذبح، کہ جاؤ یا اہل النار الخلود و یا اہل الجنت الخلود، جنت والو ہمیشہ، جہنم والو ہمیشہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے، ایک صحرا کی ریت گنو جا کر، پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جنت میں رکھ کے پھر نکال دیا جائے گا تو سارے رونے لگ جائیں گے، غمگین ہو جائیں گے۔ اور اگر دوزخ والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں دوزخ میں رکھ کے نکال دیا جائے گا تو سارے خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے اللہ ارشاد۔ اللہ کہیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے؟ وہ کہیں گے یومن او بعض یومن، میرے مولا ایک ہی دن تو گزارا تھا۔ دوسرے کہیں گے یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایک دن کہاں گزارا تھا، آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما تجرتم، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو۔ غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو، میرے غضب کو، آگ کو خریدا، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے، ہمیشہ کی آگ جل پڑی۔ پھر آخر یہ تنگ آ کر کہیں گے فرشتوں سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب تو کم کر دو۔ تو ان سے کہا جائے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات،
تمہیں کسی نے بتایا تھا کہ آگے کچھ ہونے والا ہے؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں. فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، کہا اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی. پھر کہیں گے یہ تو سنتے نہیں، یا مالک یا مالک، دوزخ کا بڑا فرشتہ یا مالک. وہ 1000 سال کے بعد کہے گا کیا بات ہے؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے. تو اللہ تو وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، ایسے ہی چلنا ہوگا. پھر کہیں گے یہ بھی نہیں سنتا، کہیں گے یا ربنا، اللہ کو پکاریں گے. اللہ پھر کہیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، مولا بدبخت تھے، برا کر بیٹھے، توبہ معافی مانگتے ہیں، ہمیں نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، آئندہ بالکل نہیں کریں گے. تو اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو. پھر اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دیا جائے، ہے تو اس کو تالا لگ جائے گا، نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر نکل سکے گا. اللہ جنت والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، میرے بندو تم ہری پور میں کتنا رہ کے آئے تھے؟ کہیں گے یومن، ایک دن. دوسرے کہیں گے نہیں ایک دن کہاں، بعد یومن، آدھا دن. تو اللہ کہیں گے نعم ما تجرتم، شاباش، بڑا اچھا سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو، میری مہمان نوازی کو، اور تم نے میری جنت کو خرید لیا، جاؤ چلے جاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جاؤ جو چاہو گے دوں گا، اور جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں اپنا شایان شان دوں گا، اپنی شان کا دوں گا. میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی بندیاں بن جائیں. تبلیغ اس کی محنت ہے کہ مجھے اللہ پسند کر لے، مجھے اللہ چاہ لے. اور اللہ نے اپنی چاہت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو 11 بیویاں دی، 11، تاکہ 11 نمونے، 4 بیٹیاں، 11 اور 4 15 نمونے سامنے کھڑے کر دیے ہیں. اور عورتوں سے کہا ہے ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلو گی تو کامیاب. ہمارے نبی کی شادیاں، یہ شوق کی اگر شادی ہوتی، اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ اور وہ عورت جس کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور ہر نکاح سے اولاد بھی تھی، پہلے خامن سے بھی اولاد، دوسرے خامن سے بھی اولاد، اور 40 سال عمر، عورت کی جوانی 40 سال پہ ختم ہو جاتی. اور آپ 25 سال کے نوجوان، اور آپ ایسے حسین تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے وسیم قسیم، او وسیم تھے. وسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے خوبصورت نظر آئے. ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتی. ام معبد، آپ جب ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے نا، تو پہلے دن کے بعد، پہلا دن تھا تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، کچھ کھانے کو ہے نہیں. ایک خیمہ دیکھا، میں ایک عورت بیٹھی تھی، ام معبد. تو ہمارے نبی نے فرمایا اماں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں. کہا یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ ایک بکری کھڑی تھی. کہا یہ بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتی، تو یہ چرنے گئی نہیں، یہ تو اس لیے کھڑی. کہا یہ بکری مجھے پکڑاؤ گی؟ کہا لے لو میرا بچہ. تو آپ نے بکری کو پکڑا، بیمار کمزور، تو آپ نے اس کے تھنوں پہ سے ہاتھ پھیرا، ایک دم دودھ سے بھر گئے. وہ ام معبد سے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے. تو آپ نے بھرا برتن. پھر 4 ساتھی تھے، خود ابو بکر، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریقط. عبداللہ بن اریقط وہ جو رہبر تھا، عامر بن فہیرہ غلام تھا، اور آپ اور ابو بکر. تو آپ نے پہلے تینوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس تھنوں میں سے دودھ نکالا، پھر برتن بھر دیا، اور بھر کے اماں کو دے دے اور چلے گئے. جب ابو معبد آئے واپس بکریاں چرا کے تو دودھ دیکھا، کہنے گے اور یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا اس بکری کا، یہ بکری تو چل نہیں سکتی، اس میں دودھ کہاں سے؟ کہا ایک بڑا حسین جوان آیا تھا جس نے ہاتھ لگائے تھے اور دودھ تھنوں میں بھر گیا تھا. تو ابو معبد کہنے لگے کیسا تھا ذرا حلیہ تو بتاؤ. تو اس اماں نے ایسے الفاظ بولے کہ آج تک بڑے بڑے عالم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ترجمہ کیسے کریں. ان کا رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا، چمکتا چہرہ، چمکتا وجود، صاف ستھرا، ابلج الوجہ،
چاند کی طرح اس کا چمکتا چہرہ، لم تعبہ سجلا، موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے، لم تزری بھی سقلا، ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، وسیم، ایسا حسین تھا کہ جب نظر پڑتی جی چاہتا اور دیکھیں، جب نظر پڑتی جی چاہتا اور دیکھیں۔ عربی زبان میں وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو۔ یہ دنیا میں صرف اللہ کے نبی آئے ہیں۔ پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلتا تھا، غصے ہوتے تھے تو یہاں رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، بموں کے درمیان رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ مسکراتے تھے اور ہنستے تھے، کبھی کہا نہیں لگایا، ہا 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 کر کے نہیں ہنسے۔ ہمیں نہیں روکا نہیں ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اپنے اوپر قدرت تھی تو آپ مسکرائے، آپ ہنسے، اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، ہنسی سے آخری داڑیں نظر آنے لگیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ہنسے اور آپ کی داڑیں آخری تک نظر آنے لگیں، لیکن آپ نے کہا کبھی نہیں۔ آپ روئے لیکن کبھی آپ نے واہ ویلا نہیں کیا، واہ ویلا نہیں کیا، کبھی شور نہیں مچایا۔ سادہ کھانا کھایا اور جو کی روٹی کھائی، لیکن مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ ایک دفعہ حضرت سعد ابن عبادہ لائے بڑے پیالے پکے ہوئے کا، یا رسول اللہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا ہے، 100 اونٹ، اور صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، مغز 100 اونٹوں کا مغز نکال کے لایا ہوں، آپ کو کھلانا ہے۔ وہ آپ 100 اونٹوں کا مغز کہاں کھا سکتے؟ سب کو پھر کھلایا گیا۔ تکلف والی دعوت کو بھی قبول کیا، سادہ کو بھی قبول کیا۔ حضرت عائشہ کا ولیمہ کیا، 1 گلاس دودھ پلایا، ولیمہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا، فرمایا اپنی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، ولیمہ ہو گیا۔ اپنی اپنی روٹی، ہر کوئی اپنی روٹی لایا اور حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ تکلف والا ولیمہ بھی کیا۔ حضرت زینب سے آپ کی شادی ہوئی، یہ شادی وہ ہے جس میں نکاح نہیں ہوا دنیا میں، ایجاب، قبول، گواہ، وکیل، کچھ نہیں۔ آسمان سے خبر آئی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے طلاق دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے اے میرے نبی تیرا نکاح زینب سے کر دیا۔ یہ دنیا میں واحد خاتون ہے جس کا نکاح آسمان پہ ہوا۔ تو حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی ساری بیویوں پر، تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوئے، میرا نکاح تو آسمانوں پہ ہوا ہے۔ نہ ایجاب نہ قبول۔ دیکھو ایجاب قبول کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ہیں، ان کا نوکر تو اس کا نکاح ہو رہا، تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کیا؟ وہ کہنے لگا جی میں سب دی صلاح ہوئے، تو جیسے سب کی رائے ہو۔ تو مولوی صاحب نے کہا سب کی رائے سے نکاح نہیں ہوتا، تیرے قبول کرنے سے نکاح ہوگا۔ تو یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ وکیل نہ مہر، مہر بھی کوئی نہیں، مہر کے بغیر نکاح زنا ہو جاتا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جاؤ ہم نے زینب تیرے نکاح میں دے دی۔ تو اس خوشی میں حضرت زینب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں۔ یہ ولیمہ حضرت زینب نے خود کیا۔ کیا کیا؟ گائے ذبح کی، سارے مدینے والوں کو کھلایا گیا۔ یہ وہ ولیمہ ہے جس میں مدینے کا ہر بچی بچہ بوڑھا جوان مرد عورت شریک تھے، سب کو کھلایا۔ تو کیا قربان جاؤں اپنے نبی پر جس نے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا، غریبوں کو بھی دے دیا، متوسط طبقے کو دے دیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی زندگی کے ہر شعبے کو کامل اکمل طاہر اطہر کر کے ظاہر کر دیا۔ اب بھی کوئی نہیں چلتا تو اس کی قسمت پھوٹی، اس کا نصیب ڈوبا اور اپنے پاؤں پہ اس نے کلہاڑی ماری اور اپنے آپ کو ہلاک کیا، ورنہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں شمع جلا کے رکھ دی ہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تو میں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ چلو گے تو نجات پاؤ گے، نہیں چلو گے تو ہلاک۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہم کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی جماعت نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو یہ سیکھنے کی محنت ہے کہ آپ نے زندگی کی ہر ادا میں سب کو نمونہ دے دیا، سب کو نمونہ دے دیا، سب کے لیے راہیں۔ ایک بتاؤں، ایک دفعہ آپ نے ایک لباس پہنا، سن رہے ہو؟ غور سے سنو۔ ایک دفعہ آپ نے ایک لباس پہنا، اس کی قیمت کتنی تھی بھائی؟ 27 اونٹوں میں وہ خریدا گیا، 27 اونٹوں کے بدلے میں وہ خریدا گیا۔ آپ نے پہنا اور فوراً اتار دیا، پہنا اور اتار دیا۔ گویا
اگر کوئی مالدار حلال پیسے کے ساتھ کوئی قیمتی کپڑا پہننا چاہے تو گنجائش دے دی. آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہو، اس کا نام ہے ورد. ورد کہتے ہیں گلاب کو. وہ اتنا حسین تھا کہ اس کو گلاب کہا جاتا تھا، تو مالداروں کو اچھی سواری رکھنے کی گنجائش دیتے. پھر آپ کا ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا سکب. وہ سکب کہتے ہیں بہنے کو. وہ اتنی تیزی سے دوڑتا تھا، لگتا تھا جیسے پانی بہتا ہوا جا رہا ہو. اپنے جنگ احد اس گھوڑے پہ بیٹھ کر لڑی ہے. پھر ایک گھوڑے کا نام تھا یعصوب. یعصوب شہد کی مکھی کی ملکہ کو کہتے ہیں. مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے، وہ جو مکھیوں میں شہد کی مکھی نمایاں جو ملکہ ہوتی نا، نمایاں نظر آتی، سب میں نمایاں نظر آتی. وہ یعصوب ایسا حسین گھوڑا تھا، گھوڑوں میں کھڑا ہوا نمایاں نظر آتا تھا، اس لیے اس کا نام تھا یعصوب. ایک گھوڑے کا نام تھا یعبوب، ایک کا نام تھا مرتجل، ایک کا نام تھا لحیف، ایک کا نام تھا لزاز، ایک کا نام تھا سبہا. یہ وہ عالی شان گھوڑے ہیں جن پر آپ نے سواری فرما کر امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی. خچر پہ سواری فرمائی، اونٹنی پہ سواری فرمائی. ایک کا نام عزبہ، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام جدعہ، ایک کا نام قصوہ. اونٹ کا نام عسکر، دوسرے کا نام ثعلب. خچر کا نام فضہ، دوسرے کا نام دلدل. اور گدھے پر سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور. لو بھائی، غریب سے لے کر مالدار سب کے لیے راہیں بناتے. کیسا کریم، کیسا شفیق، کیسا مہربان. گھر میں جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو خود دیتے ہیں. آپ نے کبھی جھاڑو دیا گھر میں؟ آٹا خود گوندتے ہیں. عائشہ کو کہتے ہیں لو بھائی آٹا میں گوند رہا ہوں، تو روٹی پکا. کبھی آٹا گوندا آپ لوگوں نے؟ جھاڑو خود دے رہے ہیں، آٹا خود گوند رہے ہیں. 9 بیویاں گھر میں ہیں اور اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. اپنا جوتا خود صاف کر کے گانٹ رہے ہیں. اپنے اونٹ کو چارہ خود جا کر ڈالتے ہیں، پانی خود پلاتے ہیں. لاکھوں جان نثار ہیں اور آپ اپنا کام خود کر رہے ہیں. اور 2 کام تو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کروائے. 2 کام ساری زندگی خود کرتے تھے. ایک تہجد کا وضو، آپ کبھی کسی سے لوٹا نہیں اٹھواتے تھے، خود اس سے وضو فرماتے. ایک سائل کو دینا، آپ نے کبھی نہیں کہا یہ لو اور سائل کو دے کے آؤ. ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے سائل کو دیتے تھے، اپنے پیسے، اپنے میں سے. جب ایک تو ہوتا تھا نا مال آیا، آپ نے کہا بلال تقسیم کر دو، بلال تقسیم کر دو. اپنا ذاتی مال اگر کوئی آپ خیرات کرتے، کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے جاؤ دے کے، اپنے ہاتھوں سے خود سائل کو دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی لائے، گھر کی زندگی سمجھائی. خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر میں جا کے انتہائی بدتمیز ہو جاتے ہیں. جب باہر ہوں گے، بیٹھک میں ہوں گے تو بڑے خوش اخلاق، بڑے مہمان نواز. یوں ہی گھر میں جائیں گے انتہائی بدتمیز، انتہائی بد اخلاق. یہ زندگی میرے نبی نے نہیں سکھائی. آپ تو حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں. عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اما عائشہ سے دوڑ لگائی جا رہی. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ لگائی. اور عورت کو بھی سمجھایا. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو، زخموں میں پیپ ہو، اور تو زبان سے چاٹ کر اس کی پیپ اور زخم کو صاف کرے تو بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوا. تو دونوں ہی طرف سے ہے. لیکن مردوں کی زیادتی زیادہ ہے کہ اخلاق نہیں ہے، حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے. جو رواج میں وہ چل رہا اور بنی ہوئی ہے. تو چونکہ ہمارے گھر کی معاشرت رواجی ہے، جو ہری پور میں ہو رہا ہے وہی نمازی کرے گا، وہی عالم کرے گا، وہی تبلیغ والا کرے گا، وہی حاجی کرے گا، وہی بے نمازی کرے گا. کچھ پتہ نہیں میرے محبوب کی میرے گھر میں کیا زندگی تھی. سیکھو سیکھو بھائیو بہنوں، سیکھو. دین سیکھنے سے آتا ہے، تقریروں سے نہیں آتا. تبلیغ سیکھنے کی محنت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری موجود ہے. کرو کرو چمکو گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ کے نبی کی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں،
رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں کسی چیز کو اللہ نے نہیں چھپنے دیا، ہر چیز کو سامنے کر دیا ہے، ہر چیز کو۔ اب کیسے بیٹھ کے کھاتے تھے؟ کیسے کھاتے تھے؟ کب سوتے تھے؟ کب اٹھتے تھے؟ جب اٹھتے تھے کیا دعائیں پڑھتے تھے؟ بازار میں جاتے تو کیا؟ کبھی ننگے سر بازار میں نہیں گئے۔ تم دیکھو ننگے سر مسجد میں آئے بیٹھے ہو، کبھی ننگے سر بازار میں نہیں گئے، کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، ہمیشہ سر پہ یا ٹوپی ہوتی تھی یا پگڑی ہوتی تھی۔ زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی، کپڑا ہی کوئی نہیں تھا ہی کچھ نہیں کہ سر پہ رکھ کے پڑھاتے، ایک چادر تھی وہی لپیٹ کر آپ نے جا کے نماز پڑھائی۔ تو دیکھو جو اللہ کے محبوب نے کیا اس کو کر کر کے چلو بھائیو۔ آپ کو کرتا پسند تھا، ساری زندگی کرتا پہنا، تہمت پسند تھا، شلوار کو پسند، ایک دفعہ شلوار آپ نے خود خریدی، خود شلوار خریدی، اسے ایک دفعہ پہنا، لیکن عرب میں عام دستور تہمت کا تھا تو آپ نے تہمت ہی پہنا، لیکن شلوار کو پسند فرمایا کہ یہ بڑا سطر والا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شلوار پہنتے تھے۔ ہاں بھائی، آج گھر کی معاشرت، کوئی ہے جو اپنے بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگائے؟ ہمارے نبی یوں پاؤں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہوئے اور ہاتھ ایسے زمین پہ ٹیکے ہوئے سواری بن گئے گھوڑے کی طرح، اور حسن حسین کہاں ہیں؟ آؤ بھائی آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بھائی سوار اور ہمارے نبی کمرے میں چکر لگا رہے، حسن اور حسین کے چکر لگ رہے ہیں کمرے میں۔ دو جہان کی نبوت سرداری لے کر یہ گھر کی معاشرت سمجھائی جا رہی، ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ہے، ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ہے، ایک کو اس کندھے بٹھایا، ایک کو اس کندھے بٹھایا ہوا ہے، یہاں کندھوں پہ بٹھا کے چل رہے۔ کبھی یہاں ایک دفعہ کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، حضرت عمر کہنے لگے واہ واہ سواری تو بڑی اعلیٰ ہے، واہ واہ سواری تو بڑی اعلیٰ ہے۔ تو ہماری نبی نے فرمایا تو سواروں کو نہیں دیکھتے ہو، سوار کتنے اعلیٰ ہیں، سوار کتنے اعلیٰ ہیں، سوار بھی تو دیکھو کون ہیں۔ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین۔ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ نے حضرت امامہ کو اٹھایا ہوتا تھا، امامہ حضرت زینب بڑی بیٹی کی بیٹی امامہ، آپ نے اس کو ہاتھ پہ اٹھایا تھا، نفل نماز، اور یوں اس کو اٹھا کے ایسے نفل پڑھتے رہتے تھے۔ پھر جب رکوع کرتے تو اس کو بٹھا دیتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اٹھتے تو پھر اس کو اٹھا لیتے۔ یہ نبی کر سکتا ہے کہ اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف بھی ہو اور ادھر بھی ہو، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو نماز کے اندر فارغ ہو کر بھی اللہ کو نہیں سوچتے، اور تمہارے ہاں تو ویسے ہی رواج ہے، نماز میں سارا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے۔ میں نے تو سرحد میں بہت دیکھا، مجھے تو بڑا رونا آتا ہے، نمازی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کڑیاں گر رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے بھی ہیں اور نہ نظروں کو روکتے ہیں اور نہ رکوع سجدہ ٹھیک کر، اتنی تیز پڑھتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ نماز کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے۔ پھر آپ جب اٹھتے پھر حضرت اماموں کو ایسے اٹھاتے اور پھر اپنی نماز شروع کرتے۔ یہ محبت بچوں سے سکھائی ہے۔ اور آپ سجدے میں تھے مسجد میں، حسن حسین دوڑے دوڑے آئے اور کندھوں پہ چڑھ گئے، کمر پہ چڑھ گئے، تو صحابہ آگے بڑے کھینچنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، کھیلنے دو۔ وہ اوپر ایک نیچے ایک اوپر، پھر ایک نیچے ایک اوپر، اور یوں نے چکر لگانے شروع کر دی۔ جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ لمبے ہی چڑھ جاتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ آہستہ آہستہ سر اٹھاتے اور ایک ہاتھ سے ان کو یوں سہارا دے لیتے، پیچھے سے سہارا دے لیتے، اور پھر یوں سیدھے ہو کر ان کو آرام سے بٹھا دیتے، اور پھر سیدھے بیٹھ جاتے۔ پھر جب سجدہ کرتے وہ اچھل کے پھر اوپر چڑھ جاتے۔ او بھائیو، معاشرت سیکھو، دین کی معاشرت ایک خوبصورت زندگی ہے۔ جس دن یہ صحیح ہو گئی دنیا اسلام میں بھاگی چلی آئے گی۔ اسلام کا در میں نے بند کیا ہوا ہے، آپ نے بند کیا ہوا ہے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنی معاشرت کے برباد کر دینے سے۔ ماں کا مقام کوئی نہیں، ماں کو ڈانٹ کے بٹھا دینا اور باپ کو آنکھیں دکھانا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبریل نے پوچھا ہمارے نبی سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہنے لگے کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماؤں سے نوکروں کی طرف سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے۔ جب باپ کا گریبان پکڑیں تو نے میرے لیے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کئی بیٹوں کو اپنے کانوں سے سنا یہ کہتے ہوئے، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب ماں باپ کی ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے۔
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذلیل ہو جا ماں باپ کے سامنے، لا تقل لهما اف، ان کے آگے چوں بھی نہ کر، چوں بھی نہ کر، اوں بھی نہ کر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ایک بریکٹ میں، ایک قوس میں اپنا اور ماں باپ کو اکٹھا کر دیا، میرا اور اپنے ماں باپ کا اکٹھا شکر ادا کر. کون سمجھائے؟ اسکول والے بتائیں گے یا کمپیوٹر بتائے گا یا ٹی وی بتائے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اولادوں کو ڈاکٹر بعد میں بناؤ، انہیں بیٹا پہلے بناؤ. اپنی اولاد کو بیٹا اور بیٹی بننا سکھاؤ، پھر چاہے انجینئر بنے، تاجر بنے، سیاستدان بنے، اور پہلے تمہارے بیٹے تو بنے، تمہاری بیٹی تو بنے. پہلے انہیں پتہ تو ہو کہ ماں اور باپ میں کیا رشتہ ہے، کیا ناتا ہے، کیا مقام ہے. تو جاؤ میرے محبوب کی زندگی دیکھو، سب کچھ لکھا پڑا ہے، لیکن پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا، سیکھنے سے آتا. معاشرت، معیشت، تجارت، زراعت، ہر چیز یہ معجزہ ہے، معجزہ، معجزہ کہ جیسے اللہ نے قرآن پہ پیرا لگا دیا، اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اللہ نے ہمارے نبی کی ساری زندگی پہ پیرا لگا دیا ہے، اس زندگی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے. آپ نے حج کا سفر کیا، سارے نبیوں نے کیا، آپ نے پہلا پڑاؤ ذوالحلیفہ پہ کیا، دوسرا پڑاؤ ملل پہ کیا، تیسرا روحا پہ کیا، روحا، چوتھا عصایہ پہ کیا، پانچواں آپ نے عرج پہ کیا، چھٹا آپ نے ابوا میں کیا، ساتواں آپ نے عصفان میں کیا، اور آٹھویں رات آپ مکے میں حجون کی طرف سے بیر ذی طوا کے سامنے اترے اور وہاں آپ کا خیمہ لگا. اور 4 ذوالحج کی صبح کو آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار ہو کر باب بنی شیبہ کے سامنے اترے اور حرم شریف میں عمرے کے لیے داخل ہوئے. باب بنی شیبہ سے آپ داخل ہوئے. اتنی تفصیل اللہ نے اپنے محبوب کی لکھی ہوئی ہے. ہر نبی نے حج کیا، کب کیا، کہاں گیا، کچھ پتہ نہیں. دیکھو میں آپ کو کتنی کہاں سے چن چن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی. اور پھر راستے میں کیا ہوا ذوالحلیفہ میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے، عرش میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے، روحا میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ابوا میں کیا ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے، عصفان میں کیا کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ جب چلے ذوالحلیفہ سے تو آپ نے احرام باندھا، جب آپ تنعیم پر پہنچے تو آپ نے اس احرام کو تبدیل کر کے 2 نئے احرام باندھے. یہ میرے نبی کی ایک ایک ادا پڑی ہوئی ہے، ڈھونڈو گے تو مل جائے گی. پیسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں لوگ، لے آتے ہیں. وہ کہتا آؤ بھائی آج اپنے محبوب کی زندگی کو ڈھونڈیں، مل جائے گی، بڑی عزت ملے گی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا نسب محفوظ ہے. میں روز سناتا ہوں کہ اندازہ کرو تمہارے نبی کی عظمت کیا ہے. آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں، 80 باپ دادا پردادا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. کوئی حجت نہیں قیامت. یا اللہ میں کیسے کرتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیرے نبی کی زندگی کیا ہے. ارے ظالم، میں نے تو اپنے نبی کا نسب بھی بچا کے رکھا، تو اس کی سنتوں کو نہ محفوظ کر سکا.
دستور نہیں کوئی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے. اللہ نے جس ماں کے پیٹ سے بھائی کو پیدا کیا اسی ماں کے پیٹ سے بہن پیدا ہوئی. جس چھاتی سے بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی سے بہن نے دودھ پیا. کوئی ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو حصہ دیتا ہو کہ بہن یہ تیرا حصہ ہے لے لے, یہ زمین کا, یہ دکان کا, یہ مکان کا, مکان تقسیم نہیں ہو سکتا یہ پیسے لے لے, دکان تقسیم نہیں ہوتی یہ پیسے لے لے, یہ زمین ہے یہ تیرا 4 کنال, یہ تیرا 400 کنال, یہ تیرا 100 کنال, یہ تیرا اللہ کا حق ہے تو لے لے. پورے سرحد بلوچستان سندھ پنجاب میں رواج کوئی نہیں کوئی بہنوں کو حصہ دے. اور یہ چوری اور ڈاکہ اور بہن کا حصہ کھا لینا ان دونوں میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا اور پھر ان کو جوان ہونے پہ شادی کی, پھر ان کو شادی کے بعد بھی خرچہ دیتا رہا, شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا, ان کے حصے دینے کے بعد بھی خرچ کرتا رہا, اور اس حال میں موت آ گئی تو جنت اس پہ واجب ہو گئی. کون ہے جو بہنوں کو حصہ دیتا ہو؟ کوئی بہن مانگ نہیں سکتی, کوئی مانگے تو وہ ذلیل ہو جاتی معاشرے میں. حالانکہ میرے بھائیو ذلیل تو وہ ہے جو ڈاکو بن کے بیٹھا ہوا ہے, ذلیل تو وہ ہے جس نے بہن کا حق مارا ہوا ہے. سب سے پہلے ہمارے ضلع خانوال میں میرے باپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ دیا, حالانکہ اتنا ان کو دین کا بھی نہیں پتا تھا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے شعور دیا, انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا. میرا تایا میرے باپ سے لڑ پڑا کہ تو نے کیوں بیٹیوں کو حصہ دیا ہے, اب ہماری بیٹیاں بھی ہم سے مانگیں. علاقے کے ذمہ دار ناراض ہو گئے کہ یہ کیا نئی ریت نکال دی میاں اللہ بخش نے, اب ہماری بیٹیاں بھی کہیں گی ہمیں زمین دو. اپنی زندگی میں دے گئے, ان کو پتہ نہیں میرے بیٹے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, پتہ نہیں دیں کہ نہ دیں, اپنی زندگی میں دے گئے. میرے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب, میں نے ان سے تفسیر پڑھی, میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا, شہد کی بوتل. جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرا باغ ہے آموں کا, اس میں سے. مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی, 2 بھائی تھے بس. ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے. پھر فرمانے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے ہوش سے پہلے میرا دادا مر گیا, مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھ سے پہلے کی بات ہے. اور میں نے کہا جی مجھے وہ سوال تو مجھ سے نہ کریں جو میرے بس سے ہی باہر ہے. تو پھر مسکرانے لگے, کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو. ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق, اور وہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ, روز مسجدوں والے کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ, ماشاءاللہ جزاک اللہ, آنے دو, چوری کا ہے, ڈاکے کا ہے, رشوت کا ہے, ماشاءاللہ جزاک اللہ, ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو ہمارے استاد نے ایک عمل سے ہمارے اندر کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب معافی نہیں ہے, توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا, واپس آ جانا. کتنا خوبصورت لفظ ہے, کتنا خوبصورت لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. جیسے ماں بچے کو کہتی میرا بچہ آ جا میرے پاس, آ جا میرے پاس, تو کتنے بھی اور پکاریں وہ ان کے پاس نہیں جاتا, بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا. سارے پکار رہے ہیں, ابا بھی, ماموں بھی, تایا بھی, نانا بھی, دادا بھی, اماں کہتی آ جا, تو سب کو چھوڑ کے سیدھا بھاگتا ہے ماں کی طرف. تو اللہ کہہ رہا ہے توبو الی اللہ, توبو الی اللہ. تمہیں ساری دنیا بلائے گی, ساری تمہیں نفس بلائے گا, پیسہ بلائے گا, عورت بلائے گی, دھن بلائے گا, دولت بلائے گی, کرسی بلائے گی, شراب بلائے گی, فحاشی بلائے گی, موسیقی بلائے گی, ساری دنیا تمہیں بلائیں گی آ جاؤ. اور میں بھی کہوں گا آ جاؤ آ جاؤ, تو تم کہیں نہ جانا. توبو الی اللہ, تم میرے پاس آنا, میری باہیں کھلی پاؤ گے. توبہ کا مطلب سمجھے ہو؟ توبہ, یا اللہ میں آ گیا, یا اللہ میں آ گیا. اس سے مراد لیا جاتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن اصل کیا ہے؟ یا اللہ میں آ گیا, میں آ گیا, میں تیرے در پہ گر گیا. تو بھائی خود بھی توبہ کرو,
سارے ہری پور سے توبہ کرواؤ، آج اللہ روٹھا ہوا ہے، اسے منانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے۔ حکومتوں کے بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ ایک آتا ہے اس کو زندہ باد کہتے ہو، 4 دن گزرتے ہیں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو، اللہ اپنے عمل خراب کرتے، اپنے عمل خراب کرتے ہو۔ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کرو۔ ان حکمرانوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے اللہ حال نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ لہذا بھائیو توبہ پہ لوگو، توبہ پہ لوگو، اللہ سے رو دھو کے مانگو، یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا۔ اس کو سیکھنا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے۔ تمہارا اجتماع تمہارے سر پر ہے، اس کے لیے جماعتیں بھی دینی ہیں۔ اب جلدی سے اپنے اپنے نام پیش